بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. اور شہر میں کچھ عورتیں وقال نسوۃ فی المدینہ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے. قد شغفہا حبا اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن چنانچہ جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں بلوا لیا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا. وقالت اور کہنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام سے اخرج علیہن ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبرنہ تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا. وقطعن ایدیہن اور ان کے حسن سے وہ مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا اور بول اٹھیں وہ عورتیں حاش للہ ما ھذا بشرا حاش اللہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم یہ قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ
کہ اے میرے پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کے حرکتوں سے دوسری عورتیں واقف ہو گئی جو وہاں آیا جایا کرتی تھیں، اور ممکن ہے تعلقات رکھا کرتی تھیں حضرت عزیز مصر کی بیوی سے، اور ظاہر بات ہے کہ حکمراں خاندان کے گھر سے روابط اور تعلقات رکھنے والی جو خواتین ہوں گی ان کا بھی کوئی بلند و بالا اسٹیٹس ہوگا، کوئی عام خواتین تو ایسی نہیں، اور ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی اصل میں کہ چونکہ یہ عزت کا معاملہ ہے اور یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے کہ ایک غلام کے اوپر اتنی بڑی خاتون، اتنے بڑے مقام و مرتبے کی خاتون فریفتہ ہو جائے، اس وجہ سے ان کو بھی فکر لاحق ہوئی اور آپس میں یہ باتیں بہت چلنے لگی کہ وزیر اعظم کی بیوی ہے اور غلام پر فریفتہ ہو گئی، اور اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی، اور وہ لوگ اس کو کھلی ہوئی گمراہی سمجھتے تھے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کو بہت غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے یہ سمجھتے تھے، بہت غلط کام کر رہی ہے یہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس خاتون کو بھی عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ باہر شہر میں میرے سے متعلق اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے، اور مختلف لوگوں کے زبان پر ایسی باتیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں میری بدنامی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی ان ساری عورتوں کو قائل کرنے کی۔ یہ بہت عجیب بات ہے، آپ اس تدبیر کو دیکھیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی ڈپلومیٹک طریقہ اس نے اختیار کیا۔ کوئی ہم اگر ہوتے تو عام طور پہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، یہی ہوتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ بول لیتے کہ بھئی ان کو کیا معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، وہ کیا سمجھتی ہیں، دربار کی باتیں، اس طرح کی۔ لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکمراں خاندان کی سوچ کتنی اونچی ہوتی ہے اور ان کے پاس کیسی نازک تدابیر ہوتی ہے دوسروں کو قائل کرنے کے لیے، اور کیسے کیسے ہیلے اور کیسے کیسے حربے ان کے پاس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اچھے اچھوں کو وہ گھائل کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کہ باہر جن عورتوں کی زبانوں کے اوپر عزیز مصر کی بیوی سے متعلق یہ باتیں تھیں اور یہ گمان تھا ان کا، ان کو اپنا قائل بنا لینا کوئی آسان نہیں تھا۔
کیونکہ صاف وہ کہہ رہی ہیں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو عزیز مصر کی بیوی کے اس حرکت کو بہت بڑی گمراہی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب اس نے جو ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ نہیں کہ بہت تفصیلی ایک خط لکھا اور لکھ کر کے جو ہے قائل کرانے کے لیے ان کے پاس خط بھیجا، یا ان کو تنہا تنہا بلا کر کے ان سے بات چیت کر کے ان کو قائل کرایا، ایسے سب کام نہیں۔ بلکہ جب اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سب سے پہلے تو بہت زبردست عزت مآب نشستیں بنائی اور ایسا انتظام کیا اپنے محل میں کہ جیسے ایک بہت ہی زیادہ عزت دیے جانے کے قابل لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے تکیوں والی نشستیں تیار کی۔ تو اب اس وقت بادشاہ کے محل میں اس طرح کی نشستیں جس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی عالی نشستیں تیار کی گئی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں کو قرآن میں ذکر نہیں کرتے۔ نشستیں تیار کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت قابل اعزاز، قابل تکریم نشستیں اور قابل تکریم جو ہے مقام ان کو دیا گیا اور کافی بڑا استقبال کا انتظام کیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایسی خواتین جن کا اتنا بڑا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو تو ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے بادشاہ کے محل میں، اور ایسا اعزاز و اکرام اور ایسا ان کو ریسپیکٹ دیا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو اچھے اچھے شیشے میں اترنے تیار ہو ہی جائیں گے۔ ایک تو کام یہ کیا، اور دوسرا کام یہ کیا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، جب کھانے کے لیے مختلف پھل پھول وہاں پر رکھے جانے تھے تو اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں چھریاں بھی دے دی گئی۔ یہ آج کل بھی یہ طریقہ رائج ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یورپین جو کلچر ہے یہ دراصل رومن سویلائزیشن کا نتیجہ ہے، وہ وہاں منتقل ہوا ہے۔ رومن کلچر جو تھا وہ بہت زیادہ وہاں پر منتقل ہوا ہے، اور اس کا بھی پورا نسب ہے، کون سا کلچر کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے۔ اور ہمارے پاس بھی یہ جو چھوٹا موٹا کلچر یورپین پایا جا رہا ہے وہ یورپ سے آیا ہوا ہے، اب یورپ میں کہاں سے گیا ہے وہ بہرحال۔ تو وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ ممکن ہے اس کے ساتھ اور بھی برتن رکھے ہوئے ہوں، لیکن جو بات یہاں مقصود ہے قرآن اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ اور بھی برتن رکھے ہوئے ہوں گے، تشتری ہوں گے، چمچے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور کیونکہ بادشاہ کے دربار کا دستر ہے، کوئی عام دستر لگا ہوا نہیں تھا۔ لیکن یہاں چونکہ چھری کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے، اس وجہ سے اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو پھل ہاتھ میں دیے گئے تھے وہ پھل خود یہ کاٹ کر کے کھائیں، اس کے لیے چھریاں بھی ہاتھ میں دے دی گئی۔ اب یہ صورتحال کہ ان خواتین کو بلایا گیا، ان کا یہ استقبال کیا گیا، ہر ایک کے لیے الگ الگ مسند لگائی گئی، اور ان کے طے شدہ مسندوں کے اوپر ان کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا گیا، اس کے بعد ان کے سامنے دستر لگایا گیا، اور اعزاز و اکرام کا یہ عالم کہ ہر ایک کو مستقل اپنی اپنی الگ الگ چھریاں تک الگ الگ دی گئی، اور پھل ان کے لیے الگ الگ رکھے گئے، یہ سب کچھ۔ اور جب یہ پورا معاملہ قابو میں آ گیا، اور نفسیاتی طور پر سب کے سب، میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں اس پر آپ لوگ توجہ دیجئے،
نفسیاتی طور پر سب کے سب مغلوب ہو گئے، نفسیاتی طور پر سب کے سب مغلوب ہو گئے، اور ان کے ذہن پر یہ سوار ہو گیا کہ بھئی یہ کس قدر محسن ہے یہ خاتون جس نے ہمیں دعوت دے کر کے یہاں بلایا ہے، اور جس نے ہم جیسوں کو اتنی بڑی عزت کا مقام دیا ہے، ہماری کتنی بڑی محسن ہے۔ تو سب کے سب مغلوب ہو گئے، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی تھا، اور اس نے اسی لیے بلایا بھی تھا کہ اس کو تو قائل کرنا تھا۔ اور جب اتنا سب کچھ کر کے اگر عزیز مصر کی بیوی ان کے سامنے کوئی تقریر بھی کر دیتی اور یہ سمجھانے کی کوشش بھی کر دیتی کہ بھئی جو باتیں شہر میں چل رہی ہے وہ باتیں صحیح تو ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انکار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی وجہ بتا دیتی، تب بھی ان کے لیے بہت حد تک کافی ہو جاتا، کیونکہ مغلوب تو ہو گئے۔ اور اتنا مغلوب ہونے کے بعد تو آج کل تو ایسا ہے جس کا پیٹ میں چلا گیا اس کی بولی بولنا تو عام طور پہ مزاج ہی بنا ہوا ہے، اور انسان کی فطرت کی ایک کمزوری ہے۔ لیکن اس نے اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے کا ایک کام یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہلا بھیجا، اخرج علیہن، یہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، اور ممکن ہے یہ جو عورتیں آئی ہوں، جب بادشاہ کے دربار میں اسے بلایا گیا، ملکہ کی دعوت پر بلایا گیا، اور دربار کی جانب سے دعوت نامہ تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ کوئی گری پڑی عورتیں ہوں، اپنے مقام و مرتبے کی عورتیں ہوں گی، اور معزز گھرانے کی خواتین ہوں گی، اور ممکن ہے ممکنہ حد تک وہ بن ٹھن کر کے آئی ہوئی ہوں گی، اگر زیورات نہیں بھی ہوں تو عاریت پر زیورات لے کر کے پہن کے آئی ہوئی ہوں گی، اور جو کچھ ان سے ممکن ہوا تھا وہ سب زیب و زینت کے ساتھ وہ وہاں آ کر کے جلوہ فگن تھی۔ اب سام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا گیا، اور اس نے کہلا بھیجا کہ ان عورتوں کے سامنے نکل کر کے آ جائے۔ جیسے ہی ان خواتین کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، فلما رأینہ، جب ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا ہوا؟ اکبرنہ، حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اکبرنہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے، آپ کے حسین صورت اور حسین کردار کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کہا جا سکتا ہے کہ بے آپے سے باہر ہو کر کے قطعن ایدیہم، ان کی جو چھریاں پھلوں کے اوپر چلنی تھی وہ پھلوں پر سے گزرتے ہوئے ہاتھوں تک پہنچ گئی، اور ہاتھوں کو انہوں نے زخمی کر لیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کر رہی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی حاش اللہ، حاش اللہ، یعنی ایک تعجب کا جملہ ہے، حاش اللہ، ما هذا بشرا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ نے الفاظ جو استعمال کیے، وہ کہنے لگی ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، قابل تکریم، قابل اکرام فرشتہ ہے۔ یہ جو الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں، ان الفاظ پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہری تھا وہ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن جیسے کہ گزشتہ بھی بات آئی تھی کہ آدمی کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو ظاہری اعتبار سے، لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، ظاہری طور پر کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو،
اگر شرافت، کرامت، اگر سیرت اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو تو اس کا وہ حسن کارآمد نہیں ہے، اس کا وہ حسن کارآمد نہیں ہے۔ اور اگر ظاہری طور پر کوئی بہت زیادہ حسن و جمال تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق ہے، اکرام ہے، تکریم ہے، تو اس کا وہ جو ظاہری حسن کی کمی ہے، وہ ظاہری حسن کی کمی اس کے اخلاق کی وجہ سے دور ہو جائے گی، اس کی طرف التفات نہیں رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ کہ اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس حسن و جمال کے ساتھ جو شرافت تھی، جو نجابت تھی، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار تھا، اس کے نتیجے میں یہ حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ اور ہم بلا مبالغہ وہ تصور کر سکتے ہیں جو کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ تصور بھی کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اندر تشریف لائے تو نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے ایک ایک کے زیورات کو دیکھ رہے ہوں، نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے ایک ایک کے خوبصورتیوں کو دیکھ رہے ہوں، ان کے کپڑوں کو، ان کی زیب و زینت پر نظر ہو؟ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا ہوگا؟ تو صرف اور صرف اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ قائل ہو جائیں اور یہ کہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر تشریف لائے تو پورے شرافت کے ساتھ اور پوری نجابت کے ساتھ ایک شریف انسان کی طرح نیچے نگاہیں کیے ہوئے وہ کھڑے رہے، جب تک کہ انہیں وہاں ٹھہرنے کا حکم تھا وہ ٹھہرے رہے، اور ان کے چہرے سے، ان کے جسم و جثے سے، ان کے ایک ایک عضو سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ تو ایک طرف انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی زیب و زینت اختیار کی ہوئی خواتین کھلی آنکھوں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کسی نے ان خواتین کو دیکھنے سے منع نہیں کیا ہوا ہے، اور معاملہ ہے ایسا سیریس کہ جہاں پر عشق و معاشقے کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فریفتہ ہونے کی باتیں چل رہی ہیں، ایسا سیریس میٹر ہے۔ ایسے ماحول میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو نگاہیں نیچی، شرافت و نجابت چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جملہ کہا، اور وہ جملہ ان لوگوں نے کہا ہی ہوگا، قرآن میں اللہ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وہ الفاظ صرف اس پر بس نہیں ہے کہ او ہو کیا ہی خوبصورت بندہ ہے، صرف اتنا نہیں، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ صرف کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی نہیں کہا، اس پر رک نہیں گئے، بلکہ فرمایا ایک قابل تکریم فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ ہونے کی جو صفت ہے، یہ صفت صرف کسی کے حسن کے ساتھ نہیں لگتی۔ کوئی آدمی صرف حسین و جمیل ہو تو اس کو فرشتہ کہہ دیا جائے، نہیں، حسین و جمیل اپنی جگہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب فرشتے کی صفات اس کے اندر ہوں گی تو ہی اس کو فرشتہ کہا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے سلسلے میں صرف اتنا سوچ لینا، اور اتنا سوچ کر کے اس کے اوپر اطمینان کر لینا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا غیر معمولی حسن تھا، یہ ہمارے سوچ کی اور سمجھ کی کمی ہے۔ یہ حسن اپنی جگہ کمال کا تھا ہی تھا، لیکن اس حسن کے اندر جو مزید حسن پیدا ہو گیا تھا وہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ صفات تھیں، وہ سیرت اور کردار تھے، جن کے نتیجے میں یہ کہنے پر یہ عورتیں مجبور ہو گئی، ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ بات یہاں پر سمجھنے کی، اور یہی وہ بات ہے جس کے سلسلے میں تمام نوجوان لڑکوں کو اور تمام نوجوان لڑکیوں کو
خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصلی حسن ہے کیا۔ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جس حسن پر محنت کر کے کوئی فائدہ نہیں اور اس حسن کے اوپر کی گئی لمبی چوڑی محنتیں تھوڑی دیر میں پانی میں بہہ جانے والی ہیں، ایسے حسن و جمال کے اوپر پوری زندگیاں کھپانے کے لیے تیار ہے، پورا پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہے، اور وہ حسن و جمال جو اصل حسن ہے اور جس حسن کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی آدمی قابل تکریم ہوتا ہے اور جنت تک وہ حسن اس کو پہنچانے والا ہے، اس کی جانب کوئی توجہ اور فکر نہیں۔ اس حسن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور جس حسن کے نتیجے میں دراصل یہ فریفتگیاں پائی جا رہی تھی۔ یہ حسن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے وزیر اعظم کی بیوی کہنے لگی، قالت، اب جب یہ سب فریفتہ ہو کر کے حیرت زدہ ہو کر کے گھور رہی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ ساری خواتین ایک نوجوان لڑکے کو گھور رہی ہیں، لیکن وہ نوجوان لڑکا ہے کہ اپنا سر نیچے سے اٹھا نہیں پاتا ہے، اور اس کو یہ ہمت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے، اور وہ سب کی یہ چاہت ہو کہ یہ ایک نظر ہمیں دیکھیں، سب کی یہ چاہت ہو، لیکن وہ ایک نظر اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو دل میں ایک قسم کی عظمت بھی پیدا ہو گئی، حسن صورت، حسن سیرت، عظمت، آپ اندازہ لگائیے، حسن صورت، پھر حسن سیرت، اس کے بعد پھر عظمت بھی دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ عظمت کے پیدا ہو جانے کے بعد جو کیفیت ہوئی ہوگی، اس کیفیت کو بھانپ کر کے پھر زلیخا نے موقع پا کر کے فوری کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی تو وہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، کہا کہ اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتے تھے، یہ میرے گھر میں میرے کمرے میں رہتا ہے، اور تم تو ایک نظر میں اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب وہ یہ قائل کرنا چاہتی ہیں کہ میں کیسے برداشت کروں، لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اور پھر کہنے لگی کہ ہاں اگر پورے شہر میں میرے سلسلے میں یہ گفتگو چل بھی رہی ہوگی کہ میں نے غلط کام کیا، تو اب میری زبان سے سن لو، لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میری زبان سے یہ بات سن لو کہ یہ بات واقعی سچی ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے ہیں، مگر یہ بچ نکلا، فَاسْتَعْصَمَ، اور پھر موقع پا کر کے اس نے وہیں پر کہہ دیا کہ اب بھی یہ کان کھول کر کے سن لے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جو کہہ رہی ہوں اگر میری بات کا یہ ساتھ نہیں دے گا تو لَيُسْجَنَنَّ، قید و بند کی سزائیں دی جائے گی، وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ یہ دھمکی بھی دے دی فوری۔ اب یہ جب معاملہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کان سے یہ دھمکیاں ٹکرائی، اور ہوتا یہی ہے جب تک محبت کی اور فریفتگی کی باتیں چل سکتی ہے وہ چلتی ہیں، اور جب یہ باتوں سے کام نہیں چلتا تو پھر دھمکیاں آتی ہیں۔ یہ لائن میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب جب دھمکیاں آنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو تو بچنا تھا۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھیے، جب آپ کوئی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں یا آپ کے سامنے ایسے حالات ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ گناہ کر سکتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کی رحمت آپ کی جانب متوجہ رہتی ہے کہ آپ اس گناہ سے بچ کر کے جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ کوئی ایسا وقت ہو کہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، آپ اس گناہ سے بچ کر کے اللہ سے جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ بد نظری کا موقع ہے،
بہت آسان ہے آپ کے لیے بد نظری کرنا. آپ ایک ایسی جگہ پر ہے, آپ راستے میں چل رہے ہیں, کون دیکھ سکتا ہے آپ کی نگاہ کو؟ صرف آپ کو آنکھ کا پلک اٹھانے کی دیر ہے بس. لیکن آپ نے اپنی نظر جھکا لی اور جھکا کر کے دعا مانگی اللہ سے, تو آپ جو بھی دعا مانگ لیں, صرف یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ مجھے بد نظری سے بچائے, یہی دعا مانگنا ضروری نہیں ہے. آپ جو بھی دعا مانگیں, امتحان میں کامیابی کی دعا مانگ لیں. گناہ سے بچنے کے وقت میں جب بندہ اپنی طرف سے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور اس وقت بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں وہ دعا. یہ ضابطہ ہے. کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ دھوکہ دے سکتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے پورا کاؤنٹر, آپ کے ہاتھ میں ہے پوری دکان, بہت آسان ہے آپ کو. لیکن آپ نے اس موقع پر جو شیطان بھٹکا رہا ہے اس سے آپ بچے, گناہ سے آپ بچے, اور گناہ سے بچ کر کے اس وقت اللہ سے آپ نے کوئی دعا مانگی, وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. یہاں بھی یہی معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکیاں بھی مل گئی, اور یہ کہہ دیا گیا کہ ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, اور قید کر دیے جاؤ گے, سب کچھ ہو جائے گا, اب تو تم کو میری بات ماننا ہی پڑے گا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی جانب متوجہ ہو کر کے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے میرے پروردگار, میرے لیے تو یہ خواتین جو برائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو قید خانہ ہی بہتر ہے, اور اگر آپ مجھ سے اس کو نہیں پھیر دیں گے, اس گناہ سے مجھے نہیں بچا لیں گے, تو میں اس کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور جاہلانہ کاموں کے اندر میں ملوث ہو جاؤں گا. اب دیکھیے مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اس کے علاوہ کوئی اور دعا مانگ لیتے وہ بھی قبول ہو جاتی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا مانگ لی, جیل کی دعا مانگی. اچھا آپ غور کیجئے کہ جب عزیز مصر نے, پیچھے بات آئی ہے, عزیز مصر یہ کہہ چکا ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, جب اس نے تحقیق کی, ایک گواہی دینے والے نے گواہی دیا کہ بھئی اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے, تو وہ گواہی کے نتیجے میں تو یہ بات یقینی طور پر پتہ چل چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے اور غلطی زلیخا کی ہے, یہ بات طے ہو چکی تھی. ٹھیک, اور عزیز مصر نے اس کو تسلیم بھی کر لیا تھا, اور عزیز مصر نے یہ بھی کہہ دیا تھا یوسف علیہ السلام سے اے یوسف جانے دو اس مسئلے کو, اور اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیا تھا واستغفری لذنبک, اپنے گناہ پر توبہ کرو, اور یہ کہہ دیا پورے تاکید کے ساتھ انکی کنتی من الخاطئین, تو ہی ہے جو غلطی کرنے والی ہے. اتنا سب کچھ ہوا تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ عزیز مصر کو یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے, پھر بھی آگے یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں جیل میں. ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ایسے وقت میں جبکہ قبولیت کی گھڑی تھی, یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا مانگی. اگرچہ کہ اللہ کے نظام کے حساب سے یوسف علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا کوئی غلط نہیں, لیکن ہمارے اسباب کے دائرے میں ہم کو سمجھنے کے لیے یہ کہ ارے اس کے بجائے کوئی اور اچھی دعا مانگ لیتے. نہیں, اس وقت کے لیے وہی بہتر تھی دعا, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک گناہ سے بچنے کے وقت میں جبکہ اللہ کی رحمت متوجہ تھی, یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. تو اب جب کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی کا نہ ہونا ڈکلیئر ہو گیا تھا اور عزیز مصر کی بیوی کا غلطی پر ہونا ڈکلیئر ہو گیا تھا, اس کے باوجود بھی آگے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں.
یہ مسئلہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب بندہ کسی ایسے وقت میں دعا مانگ لیتا ہے جب کہ اس کو کوئی گناہ بہت آسان ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ گناہ سے بچ جائے اور اللہ سے دعا مانگ لے. ایک بات. دوسری بات یہاں یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھیے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر آپ، اے اللہ، اور اگر آپ مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھیں گے تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا. واہ رے قرآن کی سچائی. قرآن کو کیا مشکل تھا کہ اس مسئلے کو بیان ہی نہ کریں. کس مسئلے کو؟ کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ میرا دل بھی ان کی طرف کھنچ جائے گا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ صاحب وہ تو نبی تھے اور نبی بننے والے تھے، ان کا دل وہ عورتوں کی طرف کیسا متوجہ ہوتا. نہیں، آپ کچھ ہوں گے، نبی ہوں گے، لیکن پہلے بشر ہے، انسان ہے، اور انسان کی پوری خصوصیات نبی کے اندر بھی ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسا دل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ایسی خواہش ہی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کسی خاتون کی جانب متوجہ ہوں، ایسا کوئی میلان ہی نہیں پایا جا رہا، اس کی وجہ سے آپ گناہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کوئی کمال تھوڑا ہی ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس انسانی پورے کے پورے تقاضے ہوں، لیکن ان تقاضوں کے ساتھ خوف و خشیت الہی اتنی ہو کہ آپ اس خوف کی وجہ سے اپنے یہ تقاضے کو دبا دیں. یہ ہے کمال. اور وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ کوئی ولی ایسا نہیں ہو جاتا کہ اپنے خواہشاں اس کے پورے مر گئے. ولی ایسا نہیں ہو جاتا، اس کے پاس سب خواہشات ہوتے ہیں، لیکن وہ محنت اور ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے سے اپنی ان خواہشات کو گناہ سے ہٹا کر کے نیکیوں کی جانب متوجہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس پر وہ محنت کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگر آپ مجھے بچائیں گے نہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ آدمی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے. آج ہم ذرے ذرے پہ بہت خوش فہمی میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی ذرا چہرہ بشرا اسلامی ہو گیا، لباس اسلامی ہو گیا، کچھ جو ہے بزرگوں سے تعلق ہو گیا، کسی کے مرید ہو گئے، کہیں ہمارا کچھ دعوت کے کام میں وقت لگ گیا، چلا 4 مہینے لگ گئے، خانقاہ کو جانے آنے لگ گئے. ذری ذری بات پر اپنے آپ سے اس قدر خوش فہمی میں آ جاتے ہیں کہ پھر تو آپے سے باہر ہی، کہ اب ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے. یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی. یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ آپ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ خواہ کچھ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن انسان ہے تو پورے انسانی اور بشری تقاضوں کے ساتھ انسان ہے. ہم وہ تمام کمزوریوں کے ساتھ انسان ہے، جو کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تمام کمزوریوں کے ساتھ انسان ہے. اور یہی کمال ہے. انسانیت کمال ہے، فرشتہ ہونا کمال نہیں ہے. فرشتہ ہونا کوئی کمال تھوڑا ہی ہے، انسان ہونا کمال ہے. فرشتوں سے تو سجدہ کروایا گیا ہم کو، یہی بتلانے کے لیے کہ ہم کل کو یہ نہ سمجھ لیں کہ بھئی وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں اس وجہ سے وہ ہم سے بڑے ہیں. نہیں، ان کے پاس جب کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ عبادت میں ہے. تو کمال انسان ہونا ہے، کمال فرشتہ ہو جانا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اتنے بڑے ہونے کے باوجود اے اللہ اگر ان کی یہ تدبیروں سے آپ نے مجھے محفوظ نہیں کیا، أَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پتہ چلا کہ اس طرح کے غیر غلط کام جہلا کے کام ہیں. پڑھا لکھا آدمی ایسے کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. اب اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ. بعض مرتبہ نشانے پہ لگ جاتی. اللہ نے فوری فرمایا، جیسے ہی دعا ختم ہوئی اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اور کیسے قبول کی؟ دعا کیا کی تھی؟ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ،
دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ کیا. انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. کی دعا مانگی تھی؟ جیل کی. اور کی دعا مانگی تھی؟ ان کے مکر و فریب سے بچنے کی. تو مکر و فریب سے بچنے کی دعا بھی قبول ہو گئی اور اس کے ساتھ جیل کی دعا بھی قبول ہو گئی. چنانچہ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیا جائے. دیکھیے تفصیل دیکھیے آپ، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی حکمرانوں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیا جائے اور یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.